موجودہ جو صورت حال ہے جموں کشمیر سیاسی اتھل پھتل جو ہے کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو ایک انسٹیبلٹی نہیں اتنی انسٹیبلٹی نہیں ہے جتنا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں کافی اسٹیبلٹی آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے رہے کہ قتل و غارت کم ہوا. جہاں سینکڑوں لوگ کسی آئین کے ہاتھوں یا ان کے ہاتھوں جان کھو بیٹھتے تھے، اب کہیں ایکا دکا کشمیری پنڈت بھائی یا کوئی نان مسلم غیر جو ہندو باہر کا ہو جو مزدوری یہاں کرتا ہو، ابھی کہیں سال میں میرا خیال ہے 10-12 لوگ جو ہیں وہ اپنی قیمتی جان کھو بیٹھے ہیں. ایک شخص بھی جو بے گناہ ہو، حدیث ہے کہ اگر ایک بے گناہ شخص کی جان لی جائے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے، میں امید رکھتا ہوں کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس سے بہتر حالت ہو جائے گی. ابھی جو ٹاؤنز اور سٹیز ہیں وہ نگلیکٹڈ ہے کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے، الیکشن گاؤں کے لیول پہ ہوا ہے. 70% آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والوں کی ہے، چاہے پنچایت ہو، بلاک ہو یا ڈسٹرکٹ ہو، وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک سٹیز کا تعلق ہے، ابھی یہاں پہ اس 30% جو پاپولیشن ہے ان کے یہاں ابھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے، اور تب ہوگا جب کہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا، باقاعدہ حکومت ہوگی، تو اس وقت ان کو بجٹ بنانے کا اختیار ہوگا. اس وقت کسی کو بجٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے. ہاں گورنر صاحب ہیں، لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں، وہ کر سکتے ہیں. صاحب ایک جمود ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، نئی پارٹیاں برسر اقتدار آئی، آزاد صاحب کی بھی پارٹی بھی ہے، لیکن جو ایک ایٹماسفیئر ہے فار الیکشن پرپز وہ ابھی نہیں دکھایا جا رہا ہے. جیسے اسٹریٹ روٹ کی بات ہو رہی ہے یا آرٹیکل پہ بھی بات ہوئی تھی، تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا وہ پاسبلٹی لگ رہی ہے الیکشن؟ دیکھیے پیشن گوئی تو میں کر نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ابھی کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی مارچ میں الیکشن ہو جائے گا، کئی لوگ تو شرط لگائے بیٹھے ہیں مارچ میں الیکشن ہوگا. لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں ابھی وقت ہے، شاید بہت کچھ پلاننگ کرنی ہے انہوں نے کہ یہ اب کے جو اسمبلی بنے گی یہ کوشش کریں گے کہ اس اسمبلی جو ہے اس کو اسی طرح کے وسیع اختیارات ہوں جس طرح کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کو ہیں یا پنچایتوں کو ہوں گے. تو اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے، اس میں ٹائم لگے. یہاں جو جموں کشمیر کے پنڈت کلنگز جو ہوئی ہے یہ ایک ڈفرنٹ عجیب زاویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن جب بھی ایسے واقعات ہوئے یہاں بولا جا رہا ہے کہ عسکریت پسندوں سے ہو رہا ہے، اکراس دا بارڈر ان کی بیک اپ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں گے کیا بات کرنی ہوگی ہماری نیبر کنٹری سے جب یہاں سے کوئی دیکھیے ابھی پاکستان اتنی بری حالت میں ہے اور ہمیں دکھ ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی دنیا میں کوئی ملک ہو جہاں لوگوں کا چنا ہوا پرائم منسٹر جو ہے ایماندار آدمی، پہلا شخص ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بھٹو کے بعد جس پر کبھی رشوت کا کوئی الزام نہیں لگا ہے، تو اس کو اتار دیتے ہیں، گولی لگاتے ہیں، مارتے ہیں، اس کی ٹانگیں 4 گولیاں لگا دیتے ہیں کہ نہ جانے کیسے بچ گیا. تو پاکستان اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ وہاں امن ہو جائے، اور ان کا جتنا امن ہوگا اور ہندوستان کا جتنا یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اتنا ہی دونوں ملک کے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا. جب میں اقتدار میں تھا تو میں نے ایک یہ ریزولوشن پاس کرایا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں اڑی کے راستے سے اور جموں کے راستے سے کاروبار ہونا چاہیے، جانے چاہیے یہاں کے لوگ وہاں کے یہاں آئیں جائیں کاروبار کریں. لیکن بدقسمتی سے پھر وہ حکومت گر گئی، پھر کوئی کچھ اور لوگ آ گئے، میں حکومت پہ بھی نہیں رہا، جس نے میں نے جو ریزولوشن بنایا تھا وہ کاغذ پہ ہی رہ گیا. تو ہمیں
हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं। ये ज़हीन लोग हैं। हाँ, इनको कुछ इश्यूज हैं, कुछ शिकायतें हैं, उधर से भी और इधर से भी शिकायतें हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए जिस किस्म के माहौल की ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है वो माहौल बनेगा और उन शिकायत को दूर किया जाएगा। मुजफ्फर साहब आने वाले इलेक्शंस लड़ेंगे? कौन? भाई, मैं तो अभी इलेक्शन के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। ये तो लोगों का दार बदार है। अगर कान पकड़ के लड़ा ले तो हो सकता है लड़ भी लूं। तो कहाँ पर वैसे मुझे देखेंगे? कोई शौक नहीं है। अब आने वाले ये दिनों में बेग साहब को हम कहाँ देखेंगे, किस पार्टी में देखेंगे? क्योंकि आप भाई, सजाद अभी- साहब से भी आपसे बात हुई थी आज से एक साल पहले सर। किसके साथ? आपके सजाद गनी लोन साहब से। नहीं, बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मिलना जुलना वो तो अल्ताफ साहब भी मिलते हैं, वो सजाद साहब भी मिलते हैं। सजाद तो बेटे जैसा है मेरा, अल्ताफ भाई जैसा है। हाँ, उनके और हम में काफ़ी सियासी तौर पर जो है नजरिए आपस में मिलते नहीं, आप तो और उनकी अभी तारीफें तक करते हैं सर, आप- और अभी आपका तक रुख मुझे कहाँ पर किसी है? जमात में वो पॉलिटिकल स्पेस नजर नहीं आती है जहाँ मेरा भी कुछ रोल हो सके। यानी कि आपको अभी लग रहा है कि कोई पार्टी आपके काबिल नहीं है जिसमें नहीं, आप- मैं ये नहीं जिस- कहूँगा। हो जिसमें सकता आप है वो जाएंगे। बहुत काबिल हो सकता है वो बहुत काबिल हो, मुझे गलतफहमी हो, आपको किसी और को गलतफहमी हो, मुजफ्फर साहब- लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो पॉलिटिकल स्पेस है, उस पॉलिटिकल स्पेस में ये कहना कि कौन सबसे ज़्यादा वोट देगा, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले होंगे, क्या वो अल्ताफ साहब की पार्टी वाले होंगे। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, मुझे मालूम नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख साहब, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट तक दोनों पहुँचेंगे। साइड से है अक्रॉस द बॉर्डर आज़ाद कश्मीर जिसको हम इंडियन पाकिस्तान। बदकिस्मती है कि जर्नलिस्ट को दुनिया में हर जगह कोई ना कोई उनके पीछे पड़ा होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है ये तो वो ऐसे वाक़ात, ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे मामलात लोगों के सामने लाते हैं जो कि पॉलिटिशियंस को अच्छे नहीं लगते। तो ये जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान या हिंदुस्तान ही की बात नहीं है, ये बहुत सारे मुल्कों, अमेरिका जैसे जमहूरी मुल्क में भी कई जर्नलिस्ट हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जमहूरी लिहाज से सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका है, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइफ थ्रेट्स